بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم، کتاب المتاجر، درس نمبر 3 کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ بحث چل رہی تھی محرمات کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ تو ان میں سے ہم پہنچے ہیں وہ مائع جو نجس ہو گئی ہو اور وہ پاک ہونے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، یعنی قابل تطہیر نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی کسب کرنا حرام ہے۔ یعنی ایسا مائع نجس جو قابل تطہیر نہ ہو، اب اس کا قابل تطہیر نہ ہونا یعنی اس کا پاک نہ ہونا یا تو اس وجہ سے ہے کہ اس کی نجاست ذاتی ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ اس کی نجاست عارضی ہے۔ نجاست ذاتی جیسا کہ مردار سے جدا کی گئی چربی، دمبا وغیرہ، اور نجاست عارضی یعنی ایسی مائع چیز کہ جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو، جیسا کہ تیل میں مثلا چوہا گر جائے فرض کریں، یا گھی میں چوہا گر جائے، تو اب یہ اگر چیز نجس ہے تو اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ البتہ نجاست عارضی میں اس صورت میں کہ جب ہم اس کے مائع نجس کے پاک ہونے کے قائل نہ ہوں، چونکہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پاک نہیں ہو سکتی، یعنی پانی کے علاوہ باقی جو مائعات ہیں اگر نجس ہو جائے تو وہ قابل تطہیر نہیں ہے۔ الا الدہن، ایک چیز ہے کہ جس کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی نجس مائع کا بیچنا صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ کسب کرنا صحیح نہیں ہے، سوائے تیل کے۔ یعنی تیل کی تمام اقسام کا اس حکم سے استثناء کیا گیا ہے، یعنی نجس تیل کا بیچنا جائز ہے۔ البتہ اس کے بارے میں مشہور کا جو قول ہے، مشہور علماء فرماتے ہیں کہ اس نجس تیل کو اس صورت میں بیچا جا سکتا ہے جب اس کو آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہو، یعنی آسمان کے نیچے جلانے کی صورت میں بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چھت کے نیچے جلایا جا رہا ہو یا جلانے کے لیے کوئی شخص خرید کر رہا ہے تو اس صورت میں نجس تیل نہیں بیچا جا سکتا، یعنی اس کے ساتھ کسب کرنا پھر صحیح نہیں ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی جو دلیل ہے شہید ثانی کی وہ یہ ہے کہ نص جو ہے اس کے بارے میں مطلق ہے، یعنی نصوص جو روایات آئی ہیں ان میں یہ آسمان کے نیچے بیچنے والی، جلانے کے لیے بیچنے والی جو قید ہے وہ نہیں لگائی گئی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ نصوص جو ہیں وہ مطلق ہیں، ان میں یہ آسمان کے نیچے جلانے کی قید نہیں آئی ہے، تو بس وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً بیچنے کا جواز، یعنی چاہے اس کو آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہو یا چھت کے نیچے جلانے کے لیے بیچا جا رہا ہو، مطلقاً جواز کا قول وہ فرماتے ہیں بہتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہی چونکہ نص مطلق ہے۔ اور مشہور کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آیا مشہور کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ نجس تیل ہے تو اس کا دھواں بھی نجس ہوگا اور وہ چھت کو لگے گا تو چھت نجس ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ ہم امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نجس تیل کو جب جلایا جائے گا تو اس کا دھواں پاک ہوگا، کیونکہ اس میں استحالہ ہوا ہے۔ بلکہ مشہور کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں تعبد ہے، نہ کہ یہ دلیل ہے کہ دھواں نجس ہوگا۔
ہاں البتہ کبھی کبھار یہ علت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ نجس تیل کو جلاتے ہیں تو جب آگ لگتی ہے تو بعض اجزاء اس تیل کی، جو تیل جل رہا ہے اس کی حرارت کی وجہ سے آگ ان کو نہیں لگتی ہے، وہ حرارت کی وجہ سے دھوئیں کے ساتھ کچھ اجزاء اس کی اڑ کر چھت تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ چھت کو لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چھت نجس ہو جاتی ہے۔ لہذا چونکہ چھت نجس ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بیچنا چھت کے نیچے جلانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ جی بعض اجزاء جو ہیں وہ تیل کی اڑ جاتی ہیں اور چھت تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں فرض کریں کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے جی کہ بعض اجزاء اس کی چھت تک پہنچ جاتی ہیں، تو کون کہتا ہے کہ کسی شخص کا اپنی چھت کو نجس کرنا حرام ہے؟ تو بس یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہو اور نجس تیل کا بیچنا جائز نہ ہو چھت کے نیچے جلانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے وہ ایک میتہ ہے، مردار ہے، مردار اور اس کی وہ اجزاء جن میں زندگی حلول کرتی ہو۔ البتہ وہ اجزاء جن میں زندگی حلول نہیں کرتی اگر وہ مردار یعنی ایسی چیز ہے کہ جو بالاصالہ پاک تھی تو ان چیزوں کے ساتھ کسب کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد خون ہے، والدم، خون، اگرچہ اس کے لیے کوئی نفع حکمی ہی فرض کر لیا جائے جیسا کہ رنگ کرنا، یعنی اگر خون کے ساتھ کوئی نفع حکمی فرض بھی کیا جا رہا ہو پھر بھی اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد ہیں ارواس و ابوال غیر المعقول، یعنی پاخانہ اور پیشاب، حرام گوشت حیوان کا، غیر المعقول یعنی جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد ہیں والخنزیر والقلب، البریان، کتا اور خنزیر سور جو خشکی پر رہنے والے ہیں، ان کی تمام اقسام کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ متن دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں والماء نجس غیر القابل للطہارت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے ان میں سے ہے وہ مائع جو نجس ہو گئی ہو اور وہ طہارت کو قبول نہ کرتی ہو، غیر القابل یعنی قبول نہ کرنے والی ہو، للطہارت، طہارت کیوں؟ اما لکون نجاست ہی ذاتیتاً، یا تو اس وجہ سے وہ طہارت قبول نہیں کرتی چونکہ اس کی نجاست کیا ہے؟ ذاتی ہے، قلیات المیتت، جیسا کہ مردار کے دمبا، چربی وغیرہ جو مردار سے جدا کی گئی ہو، والمبانت من الحی، یا ایسا دمبا اور چربی جو کسی زندہ حیوان سے کیا کیا گیا ہو؟ جدا کیا گیا ہو، تو اب ان کی نجاست ذاتی ہے اور اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے۔ او ارضیتاً، یا اس کی نجاست کیا ہو؟ اراضی ہو اس مائع کی، کما لو وقع فیہ نجاست، جیسا کہ اگر کسی مائع میں نجاست پڑ گئی ہو، گر گئی ہو، وقلنا بعدم قبولہ للطہارت، اور ادھر سے ہم بھی اس چیز کے قائل ہوں کہ یہ مائع جو نجس ہو گئی ہے یہ طہارت کو قبول نہیں کرتی ہے، کما ہوا اصح القولین فی غیر الماء النجس، جیسا کہ دو قولوں میں سے اصح قول بھی یہی ہے کہ نجس پانی کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ پاک نہیں ہوتی ہیں، یعنی وہ باقی مائع جو نجس ہو گیا ہو وہ طہارت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ الا دونا، وہ مائع جو نجس ہو اور طہارت کو قبول نہ کرتی ہو اس کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے سوائے تیل کے، بے جمیع اصناف ہی، فرماتے ہیں تیل کی تمام اقسام کا بیچنا جو ہے جائز ہے، اس کے ساتھ کسب کرنا جائز ہے، البتہ للضوء تحت الصبا، شہید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب اس کو آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہو، یعنی تیل کی تمام اقسام کا بیچنا جائز ہے جب اس کو آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہو، لا تحت الظلال، نہ کہ کسی سائے اور چھت کے نیچے، فی المشہور، البتہ
مشہور کے مطابق۔ بس مشہور علماء فرماتے ہیں کہ تیل، نجس تیل کو اس صورت میں بیچنا جائز ہے جب آپ اسے آسمان کے نیچے جلا رہے ہیں، نہ کہ کسی چھت کے نیچے۔ یعنی ان کا فرمان یہ ہے کہ اگر چھت کے نیچے جلایا جا رہا ہو تو پھر نجس تیل کے ساتھ کسب کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک مشہور کا نظریہ تھا۔ والنصوص مطلقۃ، لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے نصوص کی تو نصوص یعنی نصیں مطلق ہیں، یعنی ان میں یہ آسمان کے نیچے جلانے والی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ فجوازہ مطلقاً متجہ، پس فرماتے ہیں مطلقاً جواز کا قول کہ یعنی چاہے آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہو یا چھت کے نیچے جلایا جا رہا ہو، یہ قول کیا ہے؟ بہتر ہے، چونکہ نص مطلق ہے۔ والاختصاص بالمشہور تعبد، فرماتے ہیں یہ جو قول جو ہے اس کو اختصاص دیا گیا ہے کہ اگر آسمان کے نیچے جلایا جا رہا ہے اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہوگا، اس کے ساتھ کسب کرنا حلال ہوگا، یہ اختصاص تعبدی ہے۔ لا لنجاست دخان ہی، نہ کہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ جی اس کا دھواں جو ہے وہ نجس ہوگا اور چھت کو لگے گا تو چھت نجس ہو جائے گی۔ کیوں؟ فَإِنَّ دُخَانَ النَّجِسِ عِنْدَنَا طَاهِرٌ، چونکہ امامیہ کے نزدیک نجس چیز کا جو دھواں ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لاستحالتہ ہی، کیونکہ یہاں پر اس کا استحالہ ہو گیا ہے، یعنی وہ نجس تیل سے دھوئیں میں جب تبدیل ہوا ہے تو یہ دھواں کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ وَقَدْ يُعَلَّلُ بِتَصَاعُدِ شَيْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ مَعَ الدُّخَانِ قَبْلَ إِحَالَةِ النَّارِ لَهُ بِسَبَبِ السَّخُونَةِ إِلَىٰ أَنْ يُلْقِيَ الظِّلَالَ فَتَتَأَثَّرَ بِنِجَاسَتِهِ۔ کبھی کبھار یہ تعلیل بیان کی جاتی ہے یا بیان کی گئی ہے کہ جب آپ نجس تیل کو جلاتے ہیں تو اس نجس تیل کی کچھ اجزاء اوپر چڑھ جاتی ہیں، یعنی چلی جاتی ہیں مع الدخان، دھوئیں کے ساتھ، اس سے پہلے کہ آگ ان کا احاطہ کرے یا ان کو گھیرے یا ان کو جلائے۔ کہ کیسے چلی جاتی ہیں؟ بسبب السخونت، حرارت کی وجہ سے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب نجس تیل کو آگ لگائی جاتی ہے یا جلایا جاتا ہے تو اس نجس تیل کی کچھ اجزاء جلنے سے پہلے ہی حرارت کی وجہ سے دھوئیں کے ساتھ مل کر اوپر اڑتی ہیں، الی ان یلقی الظلال، یہاں تک کہ وہ چھت کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، یعنی وہ اوپر جو سایہ ہے یا چھت ہے اس کو لگ جاتی ہیں تو اس میں پھر وہ نجاست کا کیا کرتی ہیں؟ اثر کرتی ہیں، یعنی پھر اس چھت کو وہ کیا کر دیتی ہیں؟ نجس کر دیتی ہیں۔ پس چونکہ چھت ان کے ذریعے نجس ہو جاتی ہے، پس اس وجہ سے مشہور فرماتے ہیں، وہ یہ تعلیل بیان کر رہے ہیں علی کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چھت کے نیچے بیچنا یعنی جلانے کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ وفی عدم و صلاحیت ہی، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، یعنی کہ آگ آپ نجس تیل کو لگائیں اور اس کی کچھ اجزاء جلے بغیر چھت تک پہنچ جائیں، اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ مع تسلیم ہی، اچھا پہلے تو وہ فرض کرتے ہیں کہ اگر پہلے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں اگر تسلیم کر بھی لیں وفی عدم صلاحیت ہی للمانع، اگر فرض کر بھی لیں کہ اس کی کچھ اجزاء جو ہیں وہ دھوئیں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور چھت کو نجس کرتی ہیں تو اس میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اس کے بیچنے سے مانع بنے۔ کیوں؟ یعنی یہ دلیل بھی مانع ہونے کی، یعنی اس کے بیچنے کے عدم جواز کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَنْجِيسَ مَالِكِ الْعَيْنِ لَهَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ، فرماتے ہیں کسی مالک کا اپنی چیز کو نجس کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ بس اگر کوئی شخص اپنی چھت کے نیچے تیل جلا رہا ہے اور اس کی اجزاء چھت پر پہنچ رہی ہیں تو اس کا نجس کرنا اپنی چھت کو حرام نہیں ہے۔
والمراد کہتے ہیں اس جو یہاں پر تیل سے مراد لی جا رہی ہے، والمراد الدہن النجس بالعرض، یعنی یہاں پر البتہ جو تیل کے جس کے ساتھ آپ کسب کر سکتے ہیں وہ تیل مراد ہے جو نجس بالعرض ہو، یعنی جس کی نجاست عرضی ہو، یعنی بعد میں عارض ہوئی ہو، کالزیت تموت فیہ الفارۃ، جیسا کہ ایسا تیل کہ جس میں چوہا مر گیا ہو، ونحوہ، یا چوہے جیسی کوئی اور چیز، لا بالذات، نہ کہ وہ دہن مراد ہے کہ جس کی نجاست ذاتی ہو، کالیت المیتۃ، جیسا کہ مردار کا دمبا، یہ چربی، فإن استعمالہ محرم مطلقاً، یعنی ایسا تیل یا دہن جو بذات نجس ہے، جس کی نجاست ذاتی ہے، اس کا استعمال مطلقاً حرام ہے، چاہے آپ چھت کے نیچے کر رہے ہیں یا آسمان کے نیچے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لِلنَّهْيِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ كَذَلِكَ، کیونکہ اس کے ایسے استعمال کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے۔ والمیتۃ، اور وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، انہی میں سے ایک میتہ ہے، مردار ہے، وَأَجْزَاءِ الَّتِي تَحُلُّهَا الْحَيَاةُ، اور اس مردار کی وہ اجزاء کہ جن میں زندگی حلول کرتی ہے، تَحُلُّهَا الْحَيَاةُ، یعنی ان اجزاء میں زندگی حلول کرتی ہو، البتہ دون ما لا تَحُلُّهُ، البتہ ان اجزاء کے ساتھ کسب کرنا حرام نہیں ہے کہ جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، البتہ ما طہارت اصلہ بحسب ذاتہ، البتہ اس صورت میں کہ جب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالاصالہ کیا ہوں، وہ پاک ہوں۔ لیکن اگر ایسی چیز کی اجزاء ہے کہ جو بالاصالہ بھی نجس ہے تو اس کے ساتھ تو مطلقاً کسب کیا ہے، حرام ہے، یعنی چاہے ان میں حیات حلول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ لیکن جن میں حیات حلول نہیں کرتی، اگر بالاصالہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ پاک ہیں، مثلاً بھیڑ یا بکری کی اجزاء، یعنی اس کے مثلاً اون ہو گئی، اس کے بال ہو گئے، تو یہ بالاصالہ پاک ہیں، اب ان کے ساتھ کسب کرنا حرام نہیں ہے۔ والدم، اور انہی میں سے خون ہے کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، وَإِنْ فُرِضَ لَهُ نَفْعٌ حُکْمِيٌّ كَالصِّبْغِ، اگرچہ اس کے لیے کوئی نفع حکمی ہی فرض کر لیا جائے، جیسا کہ رنگ کرنا۔ اب خون کے ساتھ اگر رنگ کیا جا سکتا ہو، یعنی اس نفع کے لیے اس کو بیچا جا رہا ہو، ایک نفع حکمی ہے، اگرچہ نفع نہیں ہے، نفع کے حکم میں ہے، تب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ کسب کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ وَأَرْوَاثِ وَأَبْوَالِ غَيْرِ الْمَعْقُولِ وَإِنْ فُرِضَ لَهُمَا نَفْعٌ، اسی طرح غیر المعقول، یعنی وہ حیوانات کے جن کا گوشت حرام ہے، جن کو نہیں کھایا جا سکتا، ان کا پاخانہ اور پیشاب ان کے ساتھ کسب کرنا بھی حرام ہے، اگرچہ ان کے لیے بھی کوئی نفع فرض کیا جا رہا ہو۔ اما ہما مما یوکل لحمہ، لیکن کہتے ہیں جہاں تک یہ پیشاب اور پخانہ ان چیزوں کا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، فیجوز مطلقاً، ان کے ساتھ کسب کرنا مطلقاً جائز ہے۔ کیوں؟ لطہارتہما، ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی حلال گوشت حیوان کے پاخانہ اور پیشاب جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، وَنَفْعِهِمَا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں نفع پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے علاقہ میں مثلا زمینوں میں استعمال کیے جاتے ہیں کھاد کے طور پر۔ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ مطلقہ، بعض کہتے ہیں جی مطلقاً ممنوع ہے، ارواس اور ابوال چاہے وہ معقول کا ہو یا غیر معقول کا ہو، مطلقاً ممنوع ہے ان کے ساتھ کسب کرنا، الا بول الابل للاستشفاء به، سوائے اونٹ کے بول کے، اونٹ کے پیشاب کے، کیونکہ اس میں شفا پائی جاتی ہے، اس میں سے شفا طلب کی جاتی ہے۔ اس شفا کے لیے، مثلا کسی مرض کی شفا کے لیے اس ابل کے بول کا چونکہ نفع پایا جاتا ہے، اس کو شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا بول ابل کے سوا باقی چیزوں کا بیچنا ممنوع ہے، لیکن اونٹ کے پیشاب کا بیچنا جائز ہے، اس کے ساتھ کسب کرنا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔